السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک واقعہ سنانے جا رہے ہیں آپ کو، جس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ صبر، استقامت اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھنا کیا ہے۔ وہ واقعہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ حضرت نوح اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ آپ علیہ السلام کو اس قوم کی طرف بھیجا گیا جو نہایت بت پرست تھی، اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹک چکی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ دعوت تبلیغ دی کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لیکن پھر بھی آپ کی قوم نے نافرمانی کی روش اختیار کی۔ آپ فرماتے کہ اے میری قوم، تم پر عذاب آ جائے گا، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، تم اللہ کے راستے پہ آ جاؤ۔ تو کچھ سردار کہہ دیتے کہ اگر آپ اتنے سچے ہیں تو عذاب لے آؤ۔ کبھی آپ ایسا انداز میں فرماتے، کبھی کھلے عام، کبھی اجتماعی طور پر، کبھی انفرادی طور پر، مگر ان پر کوئی بھی اثر و رسوخ نہ ہوا۔ پھر ان کا انجام قریب آ گیا۔ اس قوم میں سے آپ کے بھی ایک بیٹے تھے جو نافرمان تھے، آپ کی بات نہیں مانتے تھے، یعنی کافر تھے۔ تو آپ علیہ السلام کو وحی نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر، تم کچھ نہ کہو، تم ایک کشتی بناؤ اور ان کا عذاب قریب ہے۔ علیہ السلام نے وہ کشتی بنانا شروع کر دی، اور جب بھی کوئی سردار، جب بھی کوئی لوگ آپ کے پاس سے گزرتے تو وہ یہ کہتے کہ دیکھیں یہ شخص خشکی پر کشتی چلائے گا۔ تو پھر آپ صبر کرتے، اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ تھا کہ اللہ پاک ان کو غرق کر دے گا۔ بالآخر کشتی بنا دی گئی۔ آپ نے تقریباً قرآن میں آتا ہے کہ 950 سال آپ نے اس قوم کو دعوت تبلیغ دی، اور اس کے باوجود کچھ لوگ ہی ایمان لائے۔ آپ پر جو ایمان لائے ان کو کشتی میں بٹھا دیا گیا، اور ہر جانور کا ایک جوڑا کشتی میں بٹھا دیا گیا۔ جب آپ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو فرمایا کہ اے میرے بیٹے، میرے کشتی میں آ جاؤ، ایمان قبول کر لو۔ آپ کے بیٹے نے کہا کہ میں یہ نہیں کرنا چاہتا، اگر کوئی مصیبت آ گئی تو میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور بچ جاؤں گا۔ بالآخر وہ عذاب شروع ہو گیا، بارش آ گئی، نیچے زمین سے بھی پانی اوپر نکلنا شروع ہو گیا۔ بالآخر ایک بہت بڑا ہجوم ہو گیا، پانی کا سمندر آ گئے، بڑے بڑے دریا بہہ گئے، سب قوم غرق ہو گئی، اور ایک موج آتی اور آپ کے بیٹے کو بھی غرق کر دیتی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل ایمان رکھنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، اور رشتے سے زیادہ ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ ایمان ہی ہمارے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے نجات کا۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ ہمیں صبر، استقامت اور اللہ پر کامل ایمان رکھنے کی توفیق دے۔